آج کے مہنگے شادیوں کا بائیکاٹ کیوں اور کیسے، اس کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوگی ساتھیوں۔ اس لیے کہ آپ میں کا ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ اس وقت سماج میں جو شادیوں کا عالم چل رہا ہے، ہماری شادیوں کے طریقے، شادیوں کے اوپر خرچ جتنا کیا جا رہا ہے اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے، چونکہ وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ ہر آدمی اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے رشتہ داروں میں، اس کے خاندان میں، یا خود اس کے بیٹا بیٹیوں کی شادیوں میں وہ کتنے لاکھ خرچ کر رہا ہے، کتنے لاکھ جہیز دے رہا ہے، کتنے لاکھ جہیز لے رہا ہے، اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ کتنے لاکھ سود پر قرضے لا رہا ہے، کتنے لوگ جائیداد بیچ کر شادیاں کر رہے ہیں، اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے ان میں سے کتنے لوگ چندے کر کر، بھیک مانگ کر پیسہ جمع کر رہے ہیں، وہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، اس میں نئی بات کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم گفتگو کریں گے ایسی شادیوں میں کیا آپ کا شرکت جائز ہے، ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کیوں کریں گے آپ اور کیسے کریں گے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے ساتھیوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں سورہ مائدہ کے اندر، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں مدد کرو، ساتھ دو، ہیلپ کرو، کس کو؟ نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کاموں میں، معصیت کے کاموں میں، شریعت کے خلاف ہونے والے کاموں میں ساتھ نہ دو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ساتھیوں اب اس آیت کی بنیاد پر آپ غور کیجیے، آج جتنی شادیوں میں ہم جا کر شرکت کرتے ہیں، جا کر مبارکبادی دے کر آتے ہیں، گلے مل کر آتے ہیں، سٹیج پر فوٹو کھنچوا کر جو آتے ہیں، پیٹ بھر کھانے کھا کر آتے ہیں، ذرا ایمانداری سے آپ خود آپ کے ضمیر سے سوال کریے کہ یہ ساتھ دینا ہوا یا مخالفت کرنا ہوا؟ یہ ساتھ دینا ہوا یا مخالفت کرنا ہوا؟ آپ سوچئے، چونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں ساتھ دو، اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ تو نہیں دیتے بلکہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے اس کو ہیلپ نہیں کرتے بلکہ ہم اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اس کی تنقید کرتے ہیں، اس کی تکفیر کرتے ہیں، اس کے کاموں میں نکتہ چینی کرتے ہیں، الغرض اس کے کام میں اس کے کامیاب ہونے نہیں دیتے ہم۔ وہی اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی معصیت کا کام کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ دے رہے ہیں۔ آج جتنی شادیوں میں ہم جا کر شرکت کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ساتھ دینا نہیں ہے؟ پیٹ بھر کھانے کھانا کیا ساتھ دینا نہیں ہے؟ جا کر مبارکبادی دینا ساتھ دینا نہیں ہے؟ آپ کے ضمیر سے سوال کریے، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں استفتی بقلبک، اگر کوئی سوال کرنا ہے سب سے پہلے اپنے ضمیر سے سوال کر، اپنے دل سے سوال کر۔ کیوں؟ آپ کا ضمیر صحیح جواب دے گا آپ کو۔ آج جتنی شادیاں ہو رہی ہیں ان میں اکثر شادیاں صرف دکھاوے کی ہے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ ان میں جتنی شادیاں ہو رہی ہے تکبر کی وجہ سے شادیاں ہو رہی ہے۔ لوگ آ کر نہیں کہتے آپ سے ہماری شادی میں 1000 کی باراتی تھی، حیدرآباد سے بلائے تھے پکوان والے کو، اس کے پیچھے مطلب کیا ہے؟ کیا دکھاوا نہیں ہے؟ وہ جو آدمی 1000 لوگوں کو جمع کر رہا ہے، 4 5 قسم کے پکوان کر کے 4 5 لاکھ روپے جو جمع کر رہا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے اس کا خود سگا بھائی قرضے میں مبتلا ہے، اس کی خود سگی بہن کے گھر میں ٹریٹمنٹ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، خود اس کے خاندان میں کتنے ایسے غربا ہیں، کتنے ایسے یتیم ہیں، کتنے ایسے محتاج ہیں۔ وہ چاہتا تو اس شادی کے نام پر، شادی کو مختصر سے کر کر، سنت کے مطابق شادی کر کر، وہ پیسے کیا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم نہیں کر سکتا؟ وہ پیسے اپنے سگے بھائی کے قرض کی ادائیگی کے لیے نہیں دے سکتا؟ وہ پیسہ اپنی سگی بہن کے گھر چلانے کے لیے نہیں دے سکتا ہے؟ سوچو آپ، کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا ہے وہ، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گا، سماج کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے؟ یہ صاحب اپنی زندگی میں 20 30 40 سال کی زندگی میں جتنی لوگوں کی دعوتیں کھا کر آئے تھے، اب اپنے بیٹا بیٹی کی شادی میں ان کو دعوت واپس کرنا ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، دو پرابلم ہے لوگوں کے۔ ایک پرابلم یہ ہے ایسا نہیں کریں گے خاندان کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، یہ۔ دوسرا کیا ہے؟ بڑی دعوت کرنے کی پیچھے وجہ لوگ واہوائی دے، لوگ تعریف کریں، فلاں صاحب کے دعوت میں گئے تھے، 5 قسم کے پکوان تھے،
حیدرآباد سے آئے تھے پکوان والے، کیا ڈیکوریشن تھا ماشاءاللہ، بہت زبردست ڈیکوریشن تھا. ایک دوسرے کی تعریف کر لینا ہے. تو صرف لوگوں میں اپنی تعریف کی خاطر، اپنی انا برقرار رکھنے کی خاطر، اپنے تکبر کی خاطر، اور اسی طرح لوگوں میں دکھاوا کرنے کی خاطر آج جو دعوتیں ہو رہے ہیں، آپ کے ضمیر سے سوال کر کے دیکھیے، ایسی دعوت میں شرکت کرنے کے لیے کیا آپ کا دل گوارا کرتا ہے؟ سوچ لیجیے آپ. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں من رآ منکم منکرا فلیغیروا بیدہ. جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے کو کیا کرنا ہے بھائی، کر لے رہا کر لینے دو، ایسا نہیں ہے کرنے کا. نہیں وہ رشتہ دار ناراض ہو جاتے بول دیں گے تو، نہیں سوسائٹی والے کیا سمجھتے بھائی بول دیے تو، ایسا خاموش بیٹھنا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں من رآ منکم منکرا فلیغیروا بیدہ. جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو کیا کرے؟ ہاتھ سے روکے. سب سے پہلا حکم ہاتھ سے جا کر روکنا ہے. اگر آپ ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو کیا کرنا ہے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. کیا کرو؟ زبان کھولو، منہ کھولو، منہ سے کہو، منہ کھول کر کہو کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہیں آپ، رسول اللہ کی شریعت کو توڑ کر رہے ہیں آپ، رسول اللہ کا طریقہ زندہ ہے، رسول اللہ کی بیٹیوں کا طریقہ زندہ ہے، رسول اللہ کے صحابہ کا طریقہ زندہ ہے. کیا نہیں ہے؟ ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے تم جو سوسائٹی کے مطابق شادیاں کر رہے ہو، تم جو سوسائٹی کے مطابق ولیمے کر رہے ہو، یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. منہ کھول کر کہنا ہے، شرکت کرنا نہیں. حکم کیا دیا گیا ہے ہم کو؟ شرکت کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ برائی سے روکنے کا حکم ہم کو دیا گیا ہے. اگر آپ منہ کھول کر کہنے کی ہمت نہیں رکھتے، رسول اللہ نے کیا کہا؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. کم از کم دل میں اس چیز کو برا جانو اور وہاں سے نکل جاؤ. یہ جو ہے نا، یہ آخری درجہ، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. یعنی ہمارے ایمان کا کمتر درجہ ہے، یہی ہے کہ ہم اس کو بول نہیں سکتے، ہاتھ سے روک نہیں سکتے. ہم کیا کریں گے؟ ہم نکل جائیں گے وہاں سے. یہ ایمان کا کمتر درجہ ہے. کیا ہے؟ اس چیز کو برا مانو اور وہاں سے نکل جاؤ. آج ہمارا معاملہ دیکھیے، جا کر شرکت کر کے پیٹ بھر کھانا کھانا کیا اس چیز کو برا ماننے میں شامل ہوتا ہے؟ جا کر گلے مل کر مبارکبادی دے کر آنا، بھائی ماشاءاللہ کیا ڈیکوریشن کیا ہے آپ نے، اس کی تعریف کرنا، اس کے ارینجمنٹس کی تعریف کرنا، کیا یہ برائی کا ساتھ دینا ہے یا برائی کی مخالفت کرنا ہے؟ آپ کے ضمیر سے سوال کریے آپ. کیونکہ ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آپ دیکھتے بھی ہیں، اس شریعت میں جہاں داڑھی کے سائز کے تعلق سے آیتیں احادیث موجود ہے، رفع دین کرنے کے تعلق سے احادیث موجود ہے، تو کیا اس دین کے اندر شادی کے طریقے کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہوگا؟ سوچیے آپ ایک مرتبہ. یا آپ یہ غیر مسلمانوں کو کیا ثبوت دیں گے؟ غیر مسلمانوں کو بھائی ہمارے پاس پورے دین اسلام میں سب طریقے اچھے ہیں، بس ہمارے شادی کا طریقہ اچھا نہیں ہے. شادی کے لیے ہم کو جائیداد کاروبار بیچنا پڑتا ہے، سود پر قرضے لانی پڑتی ہے، ہم کو مسجدوں میں چندے مانگنے پڑتے ہیں. کتنی مرتبہ آپ نہیں سنے جمعہ کے دن ایک غریب خاتون آئی ہے، چلتے چلتے مدد کرتے جائیے. کیا کبھی آپ نے آپ کے ضمیر سے سوال کیا؟ آپ نے پوچھا کہ یہ دین اسلام کی خاطر جو ہم دعوے کرتے، اس اسلام میں سر کے بال کاٹنے سے لے کر ناخن پیر کے کاٹنے تک کے آداب سنتیں بتا دی گئی ہے، تو کیا شادی کا طریقہ نہیں بتایا گیا ہے؟ کوئی غیر آ کر آپ سے سوال کرے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ سوچیے آپ ایک مرتبہ. جبکہ یہی غیر کو ہم ثبوت دے سکتے تھے کہ صرف سنت نکاح کے ذریعے سے اس کو پورے اسلام کا پیغام دے سکتے تھے ہم. کیوں؟ ایک غیر مسلمان آپ کے گھر کے بازو میں رہ کر وہ غور کر رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے آپ کے گھر کے بازو میں رہتے ہوئے کہ بھائی یہ انور صاحب جن کی 4 بیٹیاں ہیں، یار اس کے ذہن پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. میں نے دیکھا دیکھی اس کے گھر میں 4 شادیاں ہو گئے، پہلی بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، چوتھی بیٹی کی بھی اس نے شادی کر دی ہے. نہ 1 روپے کا قرضہ لایا، نہ ایک جائیداد بیچا ہے، نہ 1 روپے کا چندہ کیا ہے. یار اس کا دین کتنا اچھا ہے، کاش میں اس کے دھرم میں ہوتا، اس کے دین میں ہوتا، کتنا اچھا ہوتا. وہ متاثر ہوتا تھا آپ کے دین سے. لیکن ساتھیوں، افسوس کی بات کیا ہے؟ افسوس کی بات غور کرنے کی یہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس جہیز کے سسٹم کو باقی رکھنے میں، یہ مہنگے شادیوں کے سسٹم کو برقرار رکھنے میں ہمارے مساجد کے امام، ہمارے مساجد کے ائمہ و خطبہ سب سے پہلے ذمہ دار لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مساجد کے امام
بالکل نہیں چاہتے کہ یہ جہیز کا سسٹم ختم ہو جائے، یہ بالکل نہیں چاہتے کہ یہ مہنگے شادیوں کے رسم ختم ہو جائے. یہی تو وجہ ہے کہ وہ خود اعلان کرتے ہیں نا. کیا اعلان کرتے؟ ایک غریب خاتون آئی ہے، چلتے چلتے ان کی مدد کرتے چلے جائیے. آپ نے سنا ہوگا نا یہ اعلان. آپ ذرا سوال کریے اس امام سے کہ بھائی آپ جس خاتون کے تعلق سے اعلان کیے ہو کہ غریب لڑکی ہے، چندہ کرنا ہے، مدد کرنا ہے، کیا رسول اللہ کی شریعت میں، کیا دین اسلام میں لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا لڑکی کی شادی کرنا ہے تو مسجدوں میں چندے مانگنا ہے، مسجدوں میں بھیک مانگنا ہے؟ سوچو آپ ایک مرتبہ. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاں جنگ کی خاطر، جنگوں میں جانے کے لیے، غزوات میں جانے کے لیے چندہ کیا جاتا تھا، اعلان کیا جاتا تھا جنگ تبوک میں جانا ہے، مال جمع کرو اللہ کی راہ میں، تو جب جنگ کے خاطر مال جمع کیا جاتا تو کیا آج تک کسی تاریخ میں کسی لڑکی کی شادی پر رسول اللہ نے چندے کا اعلان کیا سنا ہے آپ نے؟ کسی لڑکی کی شادی کے لیے رسول اللہ نے اعلان کیا ہے کہ فلاں غریب صحابی کی شادی کرنا ہے، فلانا صحابیہ کی شادی کرنا ہے، مال جمع کرو، مال اکٹھا کرو؟ کیا کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہے. تو جب رسول اللہ نے لڑکیوں کی اتنی عزت دی ہے، عورتوں کے وقار کو اتنا برقرار رکھا ہے کہ رسول اللہ نے کہا لڑکی کی شادی ہے، اسلام کے اندر سنگل 1 روپی کا خرچہ نہیں ہے. یہ چیز غور کرنے کی ہے. اسلام کے اندر سنگل 1 روپی کا خرچے کا کانسیپٹ نہ اسلام نے بتایا، نہ رسول اللہ کے حدیث نے بتائی. تو یہ ہمارے مساجد کے امام کہاں سے لائے جس کو برقرار رکھنے کے لیے چندوں پہ چندے کیے جاتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا امام اعلان کرنے کے بجائے وہ کہتا کہ بھائی اس لڑکے کو لاؤ، میں اس لڑکے کی اصلاح کروں گا، اس لڑکے کو سمجھاؤں گا، اس بے غیرت بے عزت لڑکے کی اصلاح کریں گے کہ مرد ہو اپنا سامان جمع کرو، مرد ہو اپنا پلنگ بستر جمع کرو. اگر تمہارے پاس پلنگ خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، اگر اتنے غریب ہو کہ خود ولیمہ کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اگر گھر میں ساز و سامان رکھنے کی بھی تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے، تو ہم تمہارے لیے مدد کریں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا غریب لڑکوں کی مدد کی جاتی، لڑکوں کو کاروبار میں ان کی مدد کی جاتی. لیکن ہمارے علماء، ہمارے مساجد کے امام کیا کرتے؟ جہیز کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں، جس جہیز کا تصور اسلام میں تھا ہی نہیں، شادی کے کھانے کا تصور اسلام میں تھا ہی نہیں. لیکن ہمارے مساجد کے امام اعلانوں پہ اعلان کرتے ہیں غریب لڑکی آئی ہے، زیادہ سے زیادہ چندہ کریے. اس امام سے سوال کرو کہ مولانا آپ نے جو اعلان کیا ہے کس بنیاد پر اعلان کیا ہے؟ بلکہ آپ کے اعلان کی وجہ سے مزید جہیز کا سسٹم اور برقرار رہتا ہے، مہنگے شادیوں کا سسٹم اور برقرار رہتا ہے. بلکہ آپ خود دیکھ لیجئے، یہ چندوں پہ شادیاں کرنے والے، یہ بھیک مانگ کر شادیاں کرنے والے، یہ پیسہ کس کے اوپر خرچ کرتے؟ کیا داماد کو ہونے والے کاروبار کے لیے پیسہ دیتے؟ یہ لوگ نہیں دیتے. اپنی بیٹی کو 1-2 لاکھ روپے دے کے بیٹا چل تو اپنا کاروبار کر لے، اس کے لیے دیتے ہیں؟ نہیں. وہ کیا کرتے؟ یہ پیسہ جمع کر کے، یہ مسجدوں میں چندے کر کے کیا کرتے؟ بڑی سے بڑی دعوتیں نہیں کرتے، بڑے بڑے فنکشن ہالز بک نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ رسومات گھروں میں نہیں کرتے، مہنگے مہنگے کپڑوں کے اوپر پیسہ خرچ نہیں کرتے. اب جا کر اس امام سے سوال کرو مولانا آپ نے جو اعلان کیا ہے چندے کے لیے، کیا شریعت میں ہے لڑکی کی شادی کے لیے چندے کا اعلان کرنا؟ کیا اسلام کے قانون میں ہے کہ عورت کی اتنی بے عزتی کرنا؟ سوچنے کی بات ہے ساتھیوں. لیکن غور نہیں کرتے ہمارے امام. آج پوچھنے کا دور ہے، منہ بند مت رکھیے ساتھیوں. جس مسجد میں بھی اعلان ہوتا ہے لڑکی کی شادی کے لیے، اس امام سے سوال کرو کہ مولانا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی چندے کی اپیل آپ کے پاس لے کر آتا، آپ اس ہونے والے نوشے کا نمبر لیتے، اس نوشے سے اس دلہے سے جا کر ملاقات کرتے، اس دلہے کی کاؤنسلنگ کرتے کہ بھائی تم مرد ہو، اللہ نے مرد بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاکم بنایا ہے، کنٹرولر بنایا ہے، قوام بنایا ہے. کس پر؟ عورت پر. کیوں؟ فبما انفقوا من اموالہم، عورت پر مال خرچ کرنے کی ذمہ داری کس کی؟ مرد کی ہے. عورت پر مال خرچ کرنے کی وجہ سے ہی اللہ نے تم کو قوام بنایا. یہ مولانا اگر اس لڑکے کو سمجھاتے تو کم از کم اس لڑکے کی اصلاح ہوتی. میرے طرح ادنا آدمی کے 10 گھنٹوں کے بیان کے مقابلے میں ایک مسجد کا امام اگر ایک الفاظ بھی بولتا ہے تو آگے والوں کے لیے وہ تقویت پہنچتی ہے، چونکہ وہ اپنے امام کی عقیدت میں رہتا ہے، اپنے امام کو فالو کرتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میرا امام جو بھی بولے گا صحیح بولے گا. اگر وہ امام لوگوں کو سمجھاتا، نوشوں کو، دلہوں کو سمجھاتا کہ بھائی لڑکی کا 1 روپے کا خرچہ کروائے بغیر شادی کرو، یہ تمہاری صحیح مردانگی ہے، ورنہ تمہارے مرد ہونے پر شک لگتا ہے. لیکن کیا ہمارے امام سمجھاتے؟
کیا ہمارے امام کسی لڑکے کی اصلاح کرتے، کسی دلہے کی کاؤنسلنگ کرتے؟ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے؟ خوب اعلانات پہ اعلانات کر کے پیسہ جمع کرتے ہیں۔ اسی لیے ساتھیوں، آج کے بعد ہم کو فیصلہ کر کے اٹھنا ہے۔ اگر آج بھی ہم ایسی شادیوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی جائیدادیں تھی ہمارے ناناؤں نے ہمارے خالاؤں کی شادیوں پر خرچ کر دیا اور ہمارے خالوؤں کو خرید لیا ہے نا۔ جو کچھ بھی جائیداد تھی ہمارے دادا حضرت نے ہمارے پھپھوؤں کی شادیوں پر جو کچھ بھی دولت تھی، جو کچھ بھی جائیداد تھی، بیچ دی، پھپھوؤں کی شادیوں میں خرچ کر دیا اور ہمارے پھوپھا حضرات کو خرید لیے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اور جو کچھ بھی جائیداد بچی تھی ہمارے والد محترم نے کیا کیا؟ ہمارے والدین نے بڑی آپا کی شادی میں بیچ دیے اور ہمارے بہن بھائیوں کو خریدے، ہمارے بھائی جانوں کو خریدے۔ اب سوال یہ ہے، کل تم کو تمہاری بیٹی کی شادی کرنے کے لیے آخر کوئی جائیداد تو بچی ہوئی ہے تمہارے پاس؟ کل کیسے کرو گے اپنی بیٹیوں کی شادیاں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر آج بھی اس نعرے کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے، اس مہنگی شادیوں کے خلاف اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل آپ کی بیٹی کی شادی کے لیے بیچنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا کوئی جائیداد، کوئی کاروبار تو ہے آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو چندہ کرنا پڑتا ہے، بھیک مانگنا پڑتا ہے، یا آپ کے گھر کے رشتہ دار آ کر چندہ دیتے ہیں۔ کوئی الماری لا کر ڈونیٹ کرتا ہے، کوئی فریج لا کر ڈونیٹ کرتا ہے۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے، سوچو ذرا ایک مرتبہ۔ وہ دلہوں کو تو شرم و حیا آتی نہیں، چونکہ وہ آج تک غور نہیں کیا کہ میں جس پلنگ پر سویا تھا وہ پلنگ چندے میں آئی تھی۔ سوچنے کی بات ہے نا۔ ہم تو بھکاری کو نکال کے پھینک دیتے، کما کے کھانا کب تک بھیک مانگتے بڑھتا۔ ہم نے کتنے بھکاریوں کو یہ بات نہیں کہا؟ کوئی نوجوان مرد آ کر آپ سے بھیک مانگے، حالانکہ خالی نہیں رہتا نا بھائی، دھوپ میں جا کر جگہ جا کر مانگتا ہے بیچارہ، وہ بھی ایک نوکری ہے اس کے لیے، لیکن اس کو کیا بولتے اپن؟ اللہ تعالیٰ صحت دیا، اٹے کٹے دکھ رہے، جا کے کما لو نا باوا، بولتے نہیں بولتے؟ حالانکہ وہ تو اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، اللہ کے نام پہ۔ لیکن یہ لڑکوں کے باپ کیا کرتے؟ لڑکوں کے باپ بیٹیوں کے نام پر بھیک مانگتے ہیں۔ کوئی بیٹے کے نام پر بھیک مانگتا ہے، کوئی بیٹے کے ڈگری کے نام پر بھیک مانگتا ہے، کوئی بیٹے کے پروفیشن کے نام پر بھیک مانگتا ہے۔ نہیں دیکھ رہے آپ؟ بیٹا انجینئر ہے بھائی، 5 لاکھ تو دینا پڑتا ہے، دیکھو پڑھایا نا میں بچے کو، دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ باپ بھیک مانگ رہا ہے۔ بیٹا ڈاکٹر ہے بھائی، ڈاکٹر پڑھایا میں بچے کو، نہیں 20 لاکھ تو کم از کم دینا ہی پڑتا، ورنہ بہت سارے رشتے تیار ہے۔ تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ وہ بھکاری جیسے بھیک مانگ رہا ہے اللہ کے نام پر، یہ بھکاری اپنے بیٹے کے ڈگریز، اپنے بیٹے کے پروفیشن کے نام پر بھیک مانگ رہا ہے۔ اور ہم ایسے بھکاریوں کی دعوتوں میں جا کر پیٹ بھر کھانے کھا کر گلے مل کر مبارکبادی دے کر سٹیج پر فوٹو کھنچوا کر آتے ہیں، تو اصل مجرم کون ہوا؟ اصل کرمنل کون ہوا؟ لینے والا کہ یا جا کر مبارکبادی دینے والا؟ یہ سوچنے کی بات ہے ساتھیوں، یہ بات غور کرنے کی ہے ساتھیوں۔ اس لیے کیا فیصلہ کرو، آج کے بعد آپ کے گھر کوئی ایسا دعوت نامہ آئے، آپ کے گھر کوئی ایسا ویڈنگ انویٹیشن آئے، ویڈنگ کارڈ لانے والا سگا بھائی کیوں نہ ہو، سگی بہن کیوں نہ ہو، کتنے ہی قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو، کتنے ہی عزیز کیوں نہ ہو، چاہے بزنس کا پارٹنر ہو، چاہے مسجد کا امام ہو، چاہے مسجد کے مصلی کیوں نہ ہو، لانے والا کوئی بھی ہو، اگر وہ جو دعوت نامہ لا رہا ہے اس دعوت میں لڑکی کے باپ کے خرچے سے سنگل 1 روپی کا بھی خرچ کروایا جائے، بالخصوص اس شادی میں جہیز ہو لڑکی کی طرف سے، شادی کا کھانا ہو یا مختلف رسومات ہو، تو اس وقت آپ کے ایمان کی آزمائش ہے۔ اپنے زبان کو بند مت رکھیے، منہ کھولیے، آنے والے مہمان کی اچھی عزت کریے، بہتر سے بہتر کھلائیے، بہتر سے بہتر پلائیے، اس میں کوئی کمی مت کریے۔ لیکن جب وہ آپ کو دعوت نامہ دے گا، جب وہ آپ کو ویڈنگ انویٹیشن دے گا، تو اس وقت منہ کھول کر کہیے بھائی میں معافی چاہ رہا ہوں، میں آپ کے اس دعوت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ جو دعوت آپ کر رہے ہیں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا بائیک آؤٹ کر کے سوسائٹی کے مطابق، ایسی دعوت میں شریک ہو کر قیامت کے دن میں گواہ نہیں بن سکتا، مجھے معاف کر دو۔ شادی کے بعد ملاقاتیں رکھیے، رشتہ توڑنے کی بات نہیں ہو رہی، بات اس گناہ سے آپ کے بچنے کی ہو رہی ہے۔ بات کیا ہو رہی؟ اس گناہ سے آپ کے بچنے کی بات ہو رہی ہے، اس گناہ میں آپ کی شرکت جو جائز نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کی برات کے اظہار کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بات آپ کو کہنا ہے۔ لیکن سب میں بڑا پرابلم کیا ہے؟ سب میں بڑا پرابلم، جب کبھی بھی بائیک آؤٹ کا معاملہ آتا تو لوگوں کی زبان سے پہلی بات کیا نکلتی؟ مل صاحب اگر دعوتوں کا بائیک آؤٹ کریں گے تو رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی نا، ہے کہ نہیں؟ پہلی دلیل
دعوتوں میں نہیں جائیں گے تو رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی. دوسری دلیل کیا لے کر آتے؟ دعوت قبول کرنا سنت ہے نا، سنت. ایک دوسرے کا دعوت قبول کرنا، بالخصوص مسلمان کو مسلمان کا دعوت قبول کرنا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ہے. واہ، پیٹ بھرنے والی ساری احادیث ہم کو یاد ہے، پیٹ بھرنے والے سارے حقوق ہم کو یاد ہے، لیکن ہم کو وہ آیات یاد نہیں ہیں، وہ احادیث یاد نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ جس محفل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، کھانا نہیں کھانا تو بات کی بات ہے، جا کر اس میں کھانا یا نہیں کھانا وہ بات کی بات ہے، اس محفل میں آپ کی شرکت جائز نہیں ہے. کیا بات ہے؟ جا کر پیٹ بھر کھانا نہیں کھانا وہ الگ بات ہے، اس میں جو آپ کی شرکت ہے اس محفل میں آپ کا اٹینڈنس جائز نہیں ہے ساتھیوں. لیکن پرابلم کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل رشتہ داری یاد آتی لوگوں کو. غور کرنے کی بات کیا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے کہ آج جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں، کیا صرف شادی کی وجہ سے رشتہ داریاں ٹوٹ رہی؟ اونلی میرجز کی وجہ سے ہی رشتے ٹوٹ رہے ہیں ایسی بات ہے نہیں نا. چھوٹی ناراضگی کی وجہ سے سگا بھائی سگے بھائی سے دشمنی کر رہا ہے، چھوٹی گفتگو میں کمی پیشی ہو گئی، بہن بہن سے ناراض ہے. ارے رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہونے والے دعوتوں کا بائیکاٹ کرنا تو دور کی بات ہے، دور کی بات ہے. اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو دعوت نامہ بھیج دے، کس طرح بھیجے؟ وہ خود نہ جائے بلکہ کسی اور بچے کے ذریعے سے دعوت نامہ بھیج دے. اس بات کو بہانہ بنا کر کتنے لوگوں نے شادیوں کا بائیکاٹ نہیں کیا؟ کیا ہوا بھائی؟ پرسوں نہیں گئے آپ کے بھائی کی شادی میں؟ اس کو کیسا دکھ رہا ہوں میں؟ پورے رشتہ داروں کو انہیں جا کے بانٹا اور گھر پہ بچے کو دے کے بھیجا. کیسا دکھ رہا ہوں میں اس کو؟ نہیں گئے شادی میں. صحیح کہہ رہا ہوں نا بھائی؟ صرف اپنے نفس کا معاملہ آیا، خود صاحب لا کر گھر پہ ویڈنگ کارڈ نہیں دیے. اس چیز کو بہانہ بنا کر کتنے لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کی شادیوں کا بائیکاٹ نہیں کیا؟ نہیں دیکھ رہے کیا؟ پھر اس وقت رشتہ داری یاد نہیں آئی؟ اس وقت یاد آئی رشتہ داری؟ یاد نہیں آئی اس وقت. اسی طرح شادی میں شرکت کیے کچھ لوگ، لیکن سٹیج پہ جو فوٹو سیشن چل رہا تھا بہن بھائی کو نہیں بلائے تھے، بیچارے بھول گئے ہوں گا انہوں. اس بات کو بہانہ بنا کر کتنے بہن بھائیوں نے رشتوں کو کینسل نہیں کیا ہے؟ کتنے بھائی جانوں نے شادیوں کا بائیکاٹ کر کے واپس نہیں آیا؟ نہیں دیکھے آپ؟ شادی میں جو مین ٹیبل بچتا ہے دلہے کے لیے، وہ مین ٹیبل میں میرے کو نہیں بلائے، اس چیز کو بہانہ بنا کر شادی خانوں سے واپس نکل گئے. نہیں دیکھ رہے آپ؟ تو پتا کیا چلا؟ اپنے نفس کا جو معاملہ آیا، اپنے انا کا جو معاملہ آیا، وہاں تو رشتہ داری کی کوئی خیال نہیں ہے آپ کو. کیا وہاں کمپرومائز کرتے آپ؟ ارے بیچارہ بزی تھا نہیں لا کے دیا، چلو دعوت تو ملی نا بھائی چلے جاتا ہوں، ایسا سوچتے آپ. چلو فوٹو پہ نہیں بلائے کیا بات ہے، دعوت میں تو آ گیا. چلو مین ٹیبل پہ نہیں بلائے، پھر بھی دعوت میں تو آ گیا، بلائے تو صحیح. کمپرومائز کرتے آپ؟ نہیں. وہاں آپ کی عزت کا خیال ہوتا ہے، وہاں آپ کے انا کو برقرار رکھنے کی خاطر وہاں تو آپ رشتوں کو توڑتے ہیں. لیکن وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی آتی ہے، شریعت کے خلاف ہونے والے دعوتوں کے بائیکاٹ کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے رشتہ داری وہیں یاد آتی صاحب کو. یہ بہانے ہیں ساتھیوں، اسی لیے اس بات کو یاد رکھیے. شادیوں میں شرکت کرنا کوئی رشتہ داری کی ثبوت نہیں ہے. اسی طرح شادیوں کا بائیکاٹ کرنا بھی یہ کوئی خطے رحمی کا ثبوت بھی نہیں ہے. خود رشتہ داروں میں کتنے رشتہ دار آج غریب ہے، کتنے رشتہ دار یتیم ہے، کتنے رشتہ دار بیماری میں ملوث ہے. صرف پیٹ بھر کھانا ہی حق نہیں ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر. ایک اور حق یہ بھی ہے نا کہ اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی مریض ہے، جا کر اس کی عیادت کرنا، وہ بھی تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. کیا کبھی اپنے رشتہ داروں کی عیادت کے لیے گئے آپ؟ ابھی اپنے رشتہ داروں میں جتنے بیمار ہیں، جتنے قرضوں میں مبتلا ہے، جتنے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہے، جا کر ذرا ان سے ملاقات کر کے آئیں گے، ان کا حال چال پوچھ کر آئیں گے، ذرا ان کی کچھ تو مدد کر کر آئیں گے، یا ان کو بہتر مشورہ دے کر آئیں گے. کیا کبھی گئے ہم لوگ؟ نہیں. کیوں؟ وہاں بہت بزی رہتے نا صاحب کو ٹائم نہیں ملتا، کھانا کھانے کی فرصت نہیں ہے بولتے. شادی کا مسئلہ آ گیا تو پوری رشتہ داری یاد آ جاتی. اصل میں یہ رشتہ داری نہیں ہے ساتھیوں، یہ کیا ہے؟ انہوں 20-30 سال جتنی دعوتیں اٹینڈ کرے تھے تو سب لوگوں کی دعوتوں میں انہوں گئے تھے نا. اب اپنی دعوت میں ان کو ان کا وقار بتانا ہے، ان کا سٹیٹس بتانا ہے، یا اپنی جھوٹی شان بتانے کی خاطر ایسی بڑی دعوتیں کرتے ہیں. ورنہ اس میں کوئی خلوص نہیں ہوتا ہے، ورنہ اس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی ہے. ورنہ دیکھ لو آپ، رشتہ دار جتنے شادیوں میں آتے فرصت سے 2 منٹ بھی بات نہیں کرتا کھڑے کے. دیکھ لو آپ شادیوں میں جتنے میزبان ہیں، آنے والے مہمان سے کم از کم 2 منٹ کی گفتگو کرتا ہوں نہیں. ہر ایک کو ریسیو کرنا، ہر ایک کو ریسیو کرنے کی چکر میں
ایک آدمی سے بھی 2 منٹ کی گفتگو نہیں کرتا ہے. اگر کسی سے گفتگو کرتا بھی ہے تو اس میں کس کا سٹیٹس میرے سٹیٹس سے جڑتا, اس میں کس کا خاندان میرے خاندان سے جڑتا ہوا ہے, کس کا بہت بڑا معاملہ ہے جس کے ساتھ مجھے کل سے کرنا ہے. یعنی وہاں پر بھی سٹیٹس دیکھا جاتا ہے. جو بڑے سٹیٹس کا ہے اس کے ساتھ بات ہوتی ہے, جو وی آئی پی ہوتا ہے اس کو صاحب خاص ٹائم دیتے ہیں. کوئی رشتہ داری نہیں ہے اس کے اندر, کوئی خلوص نہیں ہے, صرف دکھاوا ہی دکھاوا ہے, تکبر ہی تکبر ہے, انا ہی انا ہے. یہ سب چیزیں ہونے والی شادیوں میں جا کر آپ لوگ پیٹ بھر کھانے کھا کر آتے ہیں. ذرا سوچ لیجئے آپ کا دل کیسے گوارا کرتا ہوگا. کیا جواب دیں گے قیامت کے دن, جس دن پہلے نہ آپ کے داڑھی کا سوال ہوگا, نہ آپ کے رفیدین کا سوال ہوگا, بلکہ روز قیامت جو 5 سوالات پوچھے جائیں گے. پہلا سوال زندگی کا, دوسرا سوال جوانی کا, تو تیسرا سوال ہوگا مال کے تعلق سے. مال کہاں سے آیا آپ کے پاس, کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ سے کہیں گے کہ سسرال والوں سے جہیز میں آیا. اللہ بول پاؤ گے آپ؟ نہیں, بچہ ذرا بی ٹیک کرا ہوا تھا, میرا بچہ ڈاکٹر کیا ہوا تھا, بچہ سیولز کے لیے پریپیئر ہو رہا تھا, اس بنیاد پر ہم نے مانگ لیا. جواب دے پاؤ گے اللہ کے پاس کم از کم؟ چوتھا سوال ہوگا, چوتھا سوال, مال خرچ کیسے ہوا, کیا جواب دو گے اللہ کو؟ مال جو اپنی منمانی سے خرچ کر رہے, میری کمائی میری مرضی بھائی, سعودی میں رہ کے کما کے آیا, دیکھ دیتے نا آپ, لوگوں کو نہیں دیکھ رہے آج. یہ جو رباب سے لوگ بول رہے تھے آج, میرا پیسہ میری مرضی, میرا کاروبار ہے, میرا پیسہ ہے, میری نوکری ہے. قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے, مال جو خرچ کرے تھے کہاں سے خرچ کرے, اس کا بھی سوال ہونے والا ہے. تو پتا کیا چلا, کمانا خرچ کرنا آپ کی اپنی مرضی, آپ کی اپنی منمانی نہیں ہے. شریعت اصول رکھا ہے. کیا اصول رکھا؟ آپ تبذیر نہیں کر سکتے, اسراف نہیں کر سکتے, فضول خرچی نہیں کر سکتے, ایکسٹرا ویگنز نہیں کر سکتے آپ. تو کیا جواب دیں گے آپ اللہ کو؟ ذرا آپ خود سوچ لیجئے ساتھیو. اسی لیے کیا کرنا ہے, آج کے بعد فیصلہ کر لینا ہے. آج کے بعد کیا فیصلہ کرنا, جب کبھی بھی گھر کوئی ایسا ویڈنگ انویٹیشن آتا ہے تو رخا لانے والے سے معذرت کر لیجئے. جتنی لوگ دعوتیں کر رہے ہیں آج ہمارے خاندان میں, ہمارے رشتہ داروں میں, خود آپ کی سوسائٹی میں دیکھ لیجئے, اونلی 5 to 10% مالدار ہے نا, 5 سے 10% مالدار ہے. وہ مالدار لوگوں کو دیکھ کر بقیہ 90 to 95% لوگ ایسی بڑی بڑی دعوتیں کرنے میں کیا کر رہے, کوئی سود پہ قرضہ لا رہا ہے, کوئی جائیداد بیچ رہا ہے, کوئی کاروبار بیچ رہا ہے, کوئی پلاٹ بیچ رہا ہے, تو کوئی چندے مانگ کر شادیاں کر رہا ہے. نہیں دیکھ رہے آپ سوسائٹی میں کتنے لوگوں کو نہیں سنتے آپ, فلانے جگہ ہمارا ایک پلاٹ تھا, بڑی آپا کی شادی میں بیچنا پڑا. سنتے نہیں سنتے؟ گاؤں میں 4 ایکڑ کھیت تھے بھائی, چھوٹی کی شادی میں بیچ دیا. تو کیا دیکھ رہے آپ؟ کیا آپ ایک غیر مسلمان کو یہ ثبوت دے رہے کہ بھائی دین اسلام میں سب معاملہ اچھا ہے, ہمارا دین اسلام شانتی کا مذہب ہے, لیکن شادی کے لیے آپ کو جائیداد بیچنا پڑتا بھائی؟ تو آتا آپ کے اسلام میں انہیں آتا؟ کوئی غیر مسلمان نہیں آتا. انہیں تو سوچتا کہ بھائی میرا مذہب اچھا ہے, کم از کم چندہ میرے خاندان والے تو کر کے دے دیتے, میرے کلم والے تو کر کے دے دیتے. یہ سوچتا انہیں مسلمان میں جانا ہے تو اوپر سے قرضوں پہ قرضے لا کر شادیاں کرنا ہے. لیکن کیا یہ کوئی اسلام کا طریقہ ہے؟ کیا کوئی صحابہ کا طریقہ ہے؟ میں تو سوال ان لوگوں سے کر رہا ہوں. آج کے دور میں ایک دور تھا اہل حدیث کا, لوگ اپنے آپ کو کیا بولتے, نہیں ہم اہل حدیث ہے. اس کے بعد سیکنڈ ٹرینڈ آ گیا, اپنے آپ کو سلف کہنے لگے. اب تیسرا ٹرینڈ کیا چل رہا, منہج سلف. سنتے کہ نہیں سنتے؟ ہم منہج سلف کے ہیں, یعنی ہم سلف کے راستے سے ہیں. میں ان لوگوں سے سوال کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو منہج سلف کا دعویٰ کرتے ہیں. کم از کم منہج سلف کا دعویٰ کرنے والے ہی اپنے سلف کے طریقوں پر شادیاں کر دیتے تو یہ غیر منہج والے آپ کے منہج میں آتے تھے. بات غور کرنے کی ہے. آپ کا جو دعویٰ ہے منہ کھولے, نہیں منہج سلف کے ہے نہیں ہے انہوں, بات کرے نہیں ہمارا منہج سلف کا راستہ ہے. بھائی کس میں ہے راستہ آپ کا؟ داڑھی بڑھانے میں, رفع دین کرنے میں, شادی میں. کیا خود سلف کی پیروی کرتے آپ؟ سلف جیسی شادیاں کرے کیا منہج سلف والے کرتے؟ نہیں کرتے. دیکھ لو آپ, اگر کم از کم یہ منہج سلف کا دعویٰ کرنے والے اپنے سلف ہی کے طریقے پر, چونکہ دعویٰ بھی وہی سلف کا ہے نا بھائی, کہ اگر اپنے سلف کے طریقے پر ہی یہ شادیاں کرتے, اپنے سلف کے طریقے پر ہی ولیمے کرتے, سلف نے جیسے اپنی بیٹیوں کو ودا کیا اسی طرح یہ اپنے گھر کی بیٹیوں کی ودائی کرتے, تو کیا غیر منہج والے, یہ غیر مسلک والے آپ کے مسلک میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ سوچ لو آپ. آج دوسرا پہاڑا کیا پڑھا جاتا ہے, دوسرا رٹ کیا ہے, عقیدہ. کسی سے بھی بات کرو, عقیدہ کیسا ہے ان کا,
نہیں عقیدہ درست ہونا بھائی، عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں، نہیں عقیدے میں بہت سخت ہے انہوں، عقیدے کے بہت پکے ہیں، سنتے کہ نہیں سنتے؟ اب وہ عقیدے کا رٹ لگانے والوں سے سوال ہے. آپ منہ کھولتے عقیدے کی بات کرتے، منہ کھولتے عقیدے کی گفتگو کرتے، آنے والا خطیب اگر آپ کے عقیدے کا ہے تو آپ خطبے کا موقع دیتے. تو اتنا عقیدے کا رٹ لگانے والے بھی کم از کم اپنی شادیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدے پر کرتے تو کاش یہ غیر عقیدے والے اپنے عقیدے میں آ جاتے تھے. آپ غور کیجئے، ورنہ یہ عقیدے کا رٹ لگانے والے شادی کے نام پر خود اپنا عقیدہ بگاڑ لیتے ہیں، وہ غور نہیں کر رہے. کیوں؟ عقیدے کے اندر ہی ایک باپ یہ بھی ہے، ایک چیپٹر یہ بھی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ذلت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. لیکن یہ عقیدے کا رٹ لگانے والوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی شادیاں لاکھوں میں کرتے ہیں، اپنی شادیوں میں کئی طرح کے فضول خرچی کرتے ہیں. ذرا ان سے سوال کرو آپ نے کیوں ایسے کیا؟ کیا بولتے ہیں انہوں؟ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، سوسائٹی والے کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے کہ اس نعرے نے یہ عقیدے والوں کو بے عقیدگی بنا دیا. لوگ کیا کہیں گے، یہ نعرے نے یہ عقیدے والوں کو عقیدے سے بگاڑ کر رکھ دیا ہے. کب کی؟ کیوں؟ ہماری عزت صرف اللہ دینے والا ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ پورے دین اسلام کو لے جا کر ایک اللہ کی عبادت میں، ایک اللہ رب العالمین کی عزت کے دعوے پہ رکھ دیا ہے. لیکن بات جب شادی بیاہ کی آتی ہے تو وہاں آپ کا عقیدہ کیا ہوتا؟ یہ لوگ ہمارے خدا ہے. لوگ ناراض نہ ہو جائے بھائی، لوگ ناراض نہ ہو جائے. بچی کا معاملہ ہے، رشتہ داری کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، اللہ کو بعد میں دیکھ لیں گے. تو کیا پتا چل رہا ہے؟ یہ عقیدے کی رٹ لگانے والے بھی کم از کم اپنی شادیوں کو مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے اور اس وقت اپنے عقیدے کا دعویٰ کرتے تو شاید یہ بے عقیدے لوگ اپنے عقیدے میں آ جاتے تھے. یہ منہج سلف کا دعویٰ کرنے والے بھی کم از کم سلف کے طریقے پر شادیاں کرتے تھے تو بھی یہ غیر مسلک والے اپنے اسلام میں آ سکتے تھے. اس لیے ساتھیوں غور کرنے کی ایک ہی بات ہے کہ جب کبھی بھی آپ کے پاس کوئی ایسا دعوت نامہ آئے تو رخا لانے والے سے معافی مانگ لیجئے، کیونکہ ایسی شادیوں میں آپ کی شرکت جائز نہیں ہے. بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کے اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگارہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے، کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو سنت نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما. جو تیرے نبی کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے سوسائٹی کے مطابق دعوتیں کرتے ہیں، ان کے دعوتوں کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما.